مومنین کی حاجات کی برابری، نوجوانوں کی اصلاح، امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے بار سوم بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومحبوب الہنا العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، مومنین گرامی قدر، دعا کرتا ہوں کریم اللہ کی بارگاہ میں آپ تمام مومنین کا اس فرش عذاب پہ چلایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خداوند متعال ہم سب کی اور دنیا کے جس جس کونے میں عزاداری سید الشہداء کر رہے ہیں سب کی عزاداری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. یہ عزاداری جو نسل در نسل اب تک چلتی آئی ہے تا ظہور امام زمن قیام قیامت، پروردگارہ اس عزاداری کی خود محافظت فرما، عزاداران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، وارث عزاداری کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما. میرے اللہ ہمارے نوجوانوں کو حضرت علی اکبر کا جذبہ، حوصلہ اور ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بار دیگر بلندتر صلوات. عزیزان محترم، اول محرم ہو گئی ہے، محرم کا چاند نظر آ چکا ہے. دنیا کے جس جس کونے میں اور جس جس جگہ پر محبان اہل البیت عزادارن سید الشہداء زندگی گزار رہے ہیں، سب کے دلوں میں غم کی ایک لہر دوڑ گئی ہے. ہر ایک نے جس انداز میں تھا سینے پہ ہاتھ رکھ کے لبیک یا حسین کہہ دیا ہے اور اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے سید الشہداء کے ساتھ. عزیزان، میں آج تقریباً ہمارے عشرے کی پہلی گفتگو اس اعتبار سے سٹارٹ ہونے جا رہی ہے. میں اپنی گفتگو کو اس جملے کے ساتھ شروع کروں گا. دیکھیں، خمسے کرانا اور خمسوں کا ہو جانا، عشرہ محرم، عشرہ زینبیہ اور اسی طریقے سے عشرہ عزاداری کا منا لینا، کر لینا، یہ ضروری اور مہم نہیں ہے. اس سے زیادہ ایک چیز مہم ہے کہ اگر میں عشرہ اور خمسہ کرا لوں، ان تمام کے گزر جانے کے بعد اگر میرے کردار میں فرق آ جائے، ان خمسوں اور ان عشروں نے میرے اوپر اثر ادا کیا ہے. مہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے کردار کو تبدیل کرنا ہے. ایام عزا اور سید الشہداء کے یہ 10 دن اپنے اندر بے پناہ درس اور لیکچر لیے ہوئے ہیں، اپنے اندر بے پناہ میسیجز لیے ہوئے ہیں. عزیزان محترم، میں ان میں سے ایک دو کی طرف اشارہ کر کے پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. یہ سید الشہداء کی مجلس ہی ہے
کہ جو ہمیں سیکریفائس اور قربانی کا درس دیتی ہے. یہ سید الشہداء کی مجلس ہی ہے کہ جس سے ہمیں مظلوم کی حمایت اور مظلوم کا ساتھ دینے کا درس ملتا ہے. یہ سید الشہداء کی مجلس اور یہ عزاداری ہی ہے کہ جو ہمیں حق کو حقوق اور لوگوں کے رائٹس ادا کرنے کا درس ادا کرتی ہے. اور یہی سید الشہداء کی مجلس ہی ہے. مین پیغام کیا ہے امام حسین کی اس مجلس کا؟ کہ میں ظالم کے اگینسٹ کھڑا ہو جاؤں اور میں مظلوم کی حمایت کرتا ہوا نظر آؤں. میں آج کی اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. میری گفتگو کا پہلا حصہ خود عرض کروں آپ کی خدمت میں، خود اسی عزاداری سید الشہداء کی برکات کے اوپر ہے. اس عزاداری نے ہمیں کیا کیا برکتیں عطا کی ہیں، کیا کیا برکتیں عطا کر رہی ہے اور کیا کیا برکتیں عطا کرے گی. بلیسنگ آف عزاداری، کیا برکتیں ہیں اس عزاداری کے اندر. ہمارا یہ جمع ہو جانا ٹریڈیشنل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہوئے ہے الحمدللہ. ہم ایک سنت کے تحت نہیں آئے ہیں، ایک رسم کو ادا کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ عزاداری کو سمجھنے آئے ہیں، اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے آئے ہیں. خود برکات کو بیان کیا ہے ائمہ نے اپنے سیرت میں اور پھر علماء نے پھر پوائنٹڈ اس کو کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے. دوسرا حصہ انشاءاللہ مختصراً میں اپنی گفتگو میں جس ٹاپک کو میں نے انتخاب کیا ہے ان 10 دنوں میں اس کو آپ کی خدمت میں مختصراً بیان کروں گا کہ کیوں میں نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے. امپیکٹ آف عاشورہ ان آور ڈیلی لائف، کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہماری ڈیلی لائف میں سید الشہداء کے یہ 10 دن اور محرم الحرام کا یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں پیغام کیا اثر اور ایفیکٹ رکھتا ہے اور کیا امپیکٹ ہے اس کا ہماری لائف کے اندر. سیکنڈ ون. تھرڈ ون جس چیز کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آج کی اس مقدماتی گفتگو کے اندر، وہ یہ ہے کہ ایک عزادار ہونے کے حوالے سے میری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے. وہ چاہے آپ مومنین ہوں یا مومنات ہوں، عزاداری ایک رسپانسبلٹی دیتی ہے، ہمیں رسپانسبل کرتی ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے. اور فقط میں نے اپنی ذات کو نہیں دیکھنا، میں نے اس عزاداری کے ذریعے سے اپنی نسلوں کو بھی پیغام دینا ہے. تو انشاءاللہ ہماری گفتگو ان 3 چیزوں کے درمیان میں رہے گی اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس کو آسان اور ایزی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. عزیزان، جو برکات اور بلیسنگ اس عزاداری کی ہیں، آپ آئیں دیکھیں کیوں میں نے ضروری سمجھا کہ آج کی گفتگو کو اس سے سٹارٹ اور شروع کروں. کیونکہ میری یوتھ کو اور میرے جوان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں اس کے پیرنٹس اس کو اس مجلس سے عزا میں لے کر آئے ہیں. یہ عزاداری سید الشہداء کیا عطا کرتی ہے، کیا کیا برکات اس کے اندر موجود ہیں. بخدا ان برکتوں کو سمجھنے کے لیے میں نے شارٹلی لاسٹ جو میری مجلس تھی اس میں چند ایک برکات کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، خود جس میں خود مغفرت گناہ ہے، آنسوں کے بہہ جانے سے گناہوں کا معاف ہو جانا ہے، اور متعدد اور مختلف چیزوں اوروں کو بیان کیا تھا. اگر اس بلیسنگ کو سمجھنا ہے تو بخدا معرفت کی ضرورت پڑے گی. اس معرفت کو سمجھا جائے گا. امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام امام علیہ السلام کا گزر ہوا ایک جگہ پر، کچھ لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع ہوا دیکھا اور بیٹھا، اور کچھ لوگ عبادت میں مصروف تھے. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ شخص نے آگے بڑھ کے کہا فرزند رسول، یہ لوگ بیٹھے آپ کی احادیث کو سنا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ذکر اہل بیت کو کر رہے ہیں. امام علیہ السلام رک کے دست دعا کو بلند کیا، اور وہیں دست دعا کو بلند کر کے امام علیہ السلام نے 3 باتیں کی. پہلی بات امام علیہ السلام نے یہ کی کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، مجھے ان سے محبت ہے. اور پھر آگے چل کے فرماتے ہیں جہاں یہ لوگ رہتے ہیں مجھے ان کے گھروں سے بھی محبت ہے. اور پھر فرماتے ہیں فقط ان سے اور ان کے گھروں سے محبت نہیں ہے، ان کے بدن سے آنے والی خوشبو سے بھی مجھ باقر کو محبت ہے، مجھے ان سے اس طرح کا عشق ہے. اور پھر فرماتے ہیں کیوں میں یہ 3 باتیں کر رہا ہوں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جو ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں. آپ کا یہاں آ جانا خود امام، یعنی فرسٹ بلیسنگ کے طور پر اگر آپ اس کو لیں، یہ نہیں کیا مطلب مے بی اور پوسیبل ہے کہ میری دعا ریجیکٹ ہو جائے،
لیکن حجت خدا اور ولی اللہ کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ وہاں امام محمد باقر نے شیعوں کو دیکھا تھا کہ جو ذکر اہل بیت میں بیٹھے تھے تو 5ویں لال ولایت نے دعا کی تھی۔ آج یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں امام عصر کی نگاہ آپ پہ پڑ رہی ہے، جہاں 5ویں نے دعا کی تھی وہاں 12واں بھی دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دعا شامل حال ہو جاتی ہے عزیزان محترم۔ تو عرض کر رہا تھا اسی طریقے سے معرفت جب آ جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے اس عزاداری کی برکت کیا ہے، اس کے اندر کیا پوشیدہ ہے اتنا کہ خداوند متعال نے کسی نبی کو نہیں بھیجا اس روح زمین پر مگر یہ کہ جبرائیل کو حکم دے کر سید الشہداء کی عزاداری اس سے کروائی ہے۔ اور خود زمین کربلا میں یہ سب کچھ ہوا ہے، انبیاء کو عزاداری ہے سید الشہداء، اور اتنی کوئی برکت ہے اس عزاداری کے اندر۔ میں روایت کو دیکھ رہا تھا، ابھی ذی الحجہ کے ایام گزرے ہیں، 10 ذی الحجہ حضرت ابراہیم کی قربانی کا دن ہے کہ جس دن انہوں نے سیکریفائس کیا اور بہت بڑا درس دیا ہے دنیا کو۔ میں اس کو تفصیلاً نہیں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں۔ جب حضرت اسماعیل کے لیے جو ہے وہ ان کی قربانی کی جگہ پہ خداوند متعال نے وہاں دمبے کو اور جانور کو بھیج دیا، وہاں وہ جو شیپ آئی اور اس کو جو ہے ذبح کیا گیا، تو وہاں آپ آئیں دیکھیں ابراہیم خلیل کی منزل جدا ہے۔ ابراہیم خلیل کا عشق اپنے رب کے ساتھ عجیب ہے۔ اب بیٹا قربان نہیں ہوا ہے، حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے، حیران ہو کر دیوار کی طرف گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے پروردگارا کیا ابراہیم کو تو نے قربانی کے لائق نہیں سمجھا تھا؟ پروردگارا میری قربانی کو کیوں تو نے قبول نہیں کیا؟ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین وہی لے کے نازل ہوئے، کہا ابراہیم گھبرا نہیں، یہی جو اسماعیل کو قربان کرنے کا تجھے اجر ملنا تھا، اگر تو حسین کی مجلس برپا کر کے حسین پہ گریہ کر لے میں تجھے اسماعیل کی قربانی کا ثواب عطا کر دوں گا۔ یہ کوئی کم تو یہ چیزیں کم نہیں ہیں عزیزان محترم۔ آئیں دیکھیں اس قربانی کے ساتھ مجلس اعضاء کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، اس کا کمپیریزن ہو رہا ہے۔ یہ بلیسنگ ہے اس عزاداری کی، یہ برکتیں ہیں اس عزاداری کی۔ ایک شہید گزرے ہیں ایران کے اندر، نوجوان شہید تھے، شہید بابائی۔ آپ انٹرنیٹ پہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، گوگل کر سکتے ہیں۔ ایک عجیب شہید ہے، ماسٹر انہوں نے آئی تھنک امریکہ میں جا کے کیا تھا، پائلٹ تھے جب ایران میں آئے تھے اور ڈیفرنٹ چیزوں میں۔ ایک عجیب جوان ہے، ایک عجیب شہید ہے ایران کی اس 8 ایئر کی وار کے اندر۔ یعنی آپ اس شہید کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں اس کے کردار اور اس کے کریکٹر کو دیکھ کر کہ یہ شہید کس ہستی کا نوکر ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جوان کا کردار بتائے کہ وہ کس کا نوکر ہے۔ وہ بول کے نہ کہے میں سید الشہداء کا نوکر ہوں، وہ بول کے نہ کہے میں امام عصر کا نوکر ہوں، بلکہ اس کا کردار بتا رہا ہو وہ کس کا نوکر ہے۔ شہید بابائی ایک بہت بڑے جو ہے وہ عرض کروں آپ خدمت میں، یہ ویسے تو جب آئے اور جنگ تھی اور یہ پائلٹ تھے تو وہی پلین لے جاتے تھے جو جنگی جہاز ہوتے تھے، تو جب محرم کے 10 دن آتے تھے تو یہ لیو لیتے تھے امام خمینی کے پاس آ کر۔ امام جانتے تھے ان کو، خمینی صاحب ان کو جانتے تھے اسپیشلی، جیسے کہ عرض کروں آپ خدمت میں اور مختلف شہداء امام کے نزدیک ایک خاص مقام اور مرتبہ رکھتے تھے۔ جب امام خمینی کے پاس آتے تھے، آغا مجھے یہ 10 دن لیو چاہیے، کیوں کس لیے؟ کہ میں اپنے گاؤں جاؤں گا جہاں سے میں اصل میں ہوں، وہاں جا کر میں سید الشہداء کے جو عزادار مجلس میں آئیں گے ان کو چائے پیش کروں گا۔ امام خمینی کہتے تھے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں تمہیں 10 دن کی چھٹی دے دیتا ہوں، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ کہا کون سی شرط؟ کہا یہ جو تو چائے پلائے گا اور چائے کے بعد ان برتنوں کو دھوئے گا، چند برتن مجھ خمینی کی نیابت میں بھی دھو دینا۔ اگر میری نیابت میں دھو دے گا اور چند لوگوں کو میری نیابت میں چائے پلائے گا تو جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تو جا عزاداری سید الشہداء پہ۔ جانتے ہیں امام خمینی کہ اس عزاداری کے اندر کیا چیز مخفی اور پوشیدہ ہے۔ عزیزان محترم، میں 4 سے 5 یعنی آئی تھنک 4 to 5 بلیسنگ اور برکتیں اس عزاداری کی آپ خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی برکت جو اس عزاداری کے منانے سے اور اس عزاداری کے کرنے سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، عزیزان محترم، اس عزاداری نے ہمیں نہ مٹنے دیا ہے نہ ہمیں مرنے دیا ہے۔ ہمیں مٹنے نہیں دیا اس عزاداری نے، ہمیں جھکنے نہیں دیا اس عزاداری نے، ہمیں مرنے نہیں دیا اس عزاداری نے۔ یہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ آپ آئیں دیکھیں، یہ 14 سینچوریز سے یا لگ بھگ اسی کے نزدیک ہم ہر جگہ اور ہر زمان اور ہر وقت میں ہم مائنورٹی میں رہے ہیں۔
آپ کنٹریز میں دیکھیں، ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر شیعت مائنورٹی میں رہی ہے، کم رہے ہیں، اقلیت میں رہے ہیں، اسی کے مقابلے میں ہمارا دشمن میجورٹی میں رہا ہے، بہت زیادہ تھا، ان کے پاس پاور تھی، ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس تمام تر وہ چیزیں تھیں، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ شیعت کو اور عزاداری کو ختم کر دیا جائے، اور ڈیفرنٹ ٹائپ سے انہوں نے اٹیک کیے، مال کے ذریعے سے بھی اور مختلف انداز سے بھی، لیکن یہ جذبہ عزاداری یہ سید الشہداء تھا، اکیلا بھی تھا تو گھر میں فرش عزا بچھا کے بچوں کو سید الشہداء کا پیغام دے رہا تھا، اور پھر اس عزاداری نے کیا کیا، اس گھر سے جب وہ جوان نکلے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عزاداری جو آج یہ حسینیہ بھرا ہوا ہے، عزیزان یہ عزاداری گھروں سے شروع ہوئی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان بزرگوں کو جو اس وقت قبروں میں موجود ہیں، انہوں نے اس عزاداری کا چراغ جلایا تھا، گھروں سے یہ سلسلہ روشن ہوا تھا، اور آج الحمدللہ اس حسینیہ اور مختلف جگہوں پر یہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ دشمن نے پوری کوشش کی ہے مٹا دیا جائے، مار دیا جائے، اور پھر بہت کوششیں کی گئیں، مارا بھی گیا، کاٹا بھی گیا، بسوں سے اتار کے گلے کاٹے گئے، بازو کاٹے گئے، پارٹس آف باڈی کو کاٹا گیا، کوئی کم ظلم نہیں ہے، گھروں کو جلایا گیا، ہماری لائبریریز کو جلایا گیا، ظلم کی تو حد ہوئی، لیکن یہ عزاداری یہ سید الشہداء تھی کہ جس نے ہمیں حیات عطا کی، ہمیں مرنے نہیں دیا، ہمیں مٹنے نہیں دیا۔ اسی لیے تو آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجلس میں جب آیا کرو تو یہ سوچ کے نہ آیا کرو کہ ہم زندہ ہیں اور مردوں کی مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کے آیا کرو کہ دنیا کی رنگینیوں میں گناہوں کی وجہ سے ہمارے قلوب اور دل مردہ ہو چکے ہیں، فرش عذاب پہ جائیں گے، حسین حیات عطا کر دیں گے، حسین زندگی عطا کر دیں گے۔ ان 10 دنوں کے بعد ایک حالت اور ہوتی ہے ہماری، ان 10 دنوں کے بعد ایک اور جذبہ ہوتا ہے ہمارے اندر۔ تو عزاداری کا پہلا جو برکت اور بلیسنگ ہے عزیزان محترم کہ عزاداری نے ہمیں مرنے نہیں دیا، ہمیں مٹنے نہیں دیا، ہمیں جذبہ عطا کیا ہے، ہمیں شوق عطا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے وہ اسی مطلب کو بیان کر رہی ہے۔ فرمایا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، فرمایا کہ کوئی بندہ اگر ایک ایسی مجلس میں جائے اور ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں پر ہمارا امر زندہ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا حکم بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، قرآن اور سیرہ اہل بیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں جس دن سب دل مردہ ہو جائیں گے، یہ دل اس دن مردہ نہیں ہوگا، یہ دل زندہ رہے گا۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو عرض کروں آپ خدمت میں کنٹینیو ذکر اہل بیت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ان کا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا، وہ کبھی اپنے آپ کو مردہ نہیں ہونے دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں، وہ ہر وقت امام یاسر کے انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ فرسٹ ون۔ دوسری چیز، جہاں اس عزاداری نے ہمیں مٹنے نہیں دیا، جہاں اس عزاداری نے ہمیں مرنے نہیں دیا، وہیں اسی عزاداری نے ہمیں بکھرنے بھی نہیں دیا، اس عزاداری نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہے، اس عزاداری نے ہمیں یونٹی عطا کی ہے، اس عزاداری نے ہمیں اتحاد عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، سال پورے میں شاید میرا کسی سے اختلاف ہو، مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں، ڈاؤٹس ہوتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، ادھر محرم کا چاند نظر آتا ہے، ادھر ہر بندہ گھر سے لبیک یا حسین کہتا ہوا اس جگہ پہ جمع ہو جاتا ہے۔ یہ عزاداری کی بلیسنگ ہے، عزاداری کی برکت ہے۔ آئیں سمجھیں، خود اس حسینیہ میں اس کووڈ 19 کے ان حالات کے باوجود اتنے افراد کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیں، سید الشہداء کی مجلس کے لیے کسی نے آپ کو کوئی لیٹر لکھا تھا، انویٹیشن بھیجا گیا تھا؟ نہیں بھیجا گیا نا، ہر ایک کو حسین لے کر آیا ہے نا اپنی مجلس میں۔ تو یہ عزاداری بتا رہی ہے کہ اس عزاداری نے جہاں مٹنے نہیں دیا، وہاں اسی عزاداری نے ہمیں بکھرنے بھی نہیں دیا، ہمیں متحد بھی رکھا ہے، ہماری یونٹی کی بھی جو ہے وہ حفاظت کی ہے۔ تھرڈ ون جو بلیسنگ ہے اس عزاداری کی، آج میرے جوان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم جڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہم متحد ہیں، یہ عزاداری سید الشہداء کا شرف ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں بخدا کہ ہر امام نے اپنے لاسٹ جو ان کا ٹائم تھا اس میں جو ویل کی ہے، آپ اس کی طرف جائیں نگاہ کریں، وہ یہی تھا کہ مجلس کرنی ہے۔ امام محمد باقر کی ویل آپ جائیں اس کی طرف نگاہ کریں، امام کو خاص اماؤنٹ میں رقم دی جاتی ہے کہ یہ لینا ہے، اور منا میں
ہمارے اجداد کا، میرے جد کا اور میرے لیے مجلس کرنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے اور کئی سال تک کرنی ہے۔ عزیزان محترم، کسی کے پاس بخدا یہ پلیٹ فارم نہیں ہے جو اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیں، محرم اور سفر کس کے پاس تربیت کے یہ 60 ڈیز موجود ہیں؟ ہے کوئی؟ الحمدللہ یہ مکتب اہل بیت کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ ہمارے پاس 60 ڈیز ہیں تربیت کے لیے، اور کنٹینیوز ہمیں جو ہے وہ تربیت کی جاتی ہے، آن لائن بھی، مجالس برپا کر کے بھی، اور ہماری نسلوں تک یہ جذبہ اور پیغام پہنچتا ہے، یہ جرت پہنچتی ہے۔ عزیزان وہ تھرڈ ون، بلیسنگ آف عزاداری۔ اس عزاداری نے عزادار کو ہمیشہ، شیعان حیدر کرار کو ہمیشہ عزت و بلندی تو عطا کی ہے، کبھی ذلیل ہونے نہیں دیا، کبھی ذلیل اور پست ہونے نہیں دیا۔ ہمیشہ عزادار کا سٹیٹس بلند رہا ہے، ہمیشہ عزادار کا مرتبہ بلند رہا ہے، ہمیشہ عزاداری نے عزت اور شرف عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، بلندی عطا کی ہے عزادار کو، یہ مقام ہے۔ اور ہمیشہ آپ آئیں دیکھیں، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے، ہم مائنورٹی میں تھے، ہیں مائنورٹی میں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی جگہ پہ اگر شیعہ حیدر کرار بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی گفتگو میں خاص حالت ہوتی ہے، اس کی گفتگو میں خاص اثر ہوتا ہے۔ یہ عزاداری سید الشہداء ہی تھی جس نے ہمیں لیڈرشپ عطا کی ہے۔ آج لیڈری ہے شیعہ کے پاس، اور دنیا جو ہے اس چیز سے پریشان ہے، اس عزت سے پریشان ہے، ان چیزوں سے جو ہے وہ ہراساں ہے کہ یہ شیعت کے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ آئیں اور نگاہ کریں، یعنی یہ عزتیں اور یہ بلندیاں دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ جائیں، اس وقت تمام جو ریلیجن ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، سب سے زیادہ سرچ جس مذہب کے بارے میں ہو رہی ہے وہ مذہب اہل البیت ہے، وہ مکتب تشیع ہے۔ یار یہ کون ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ سرچ کی جا رہی ہے، ان کی تھنکنگ کو دیکھا جا رہا ہے ہماری کو کہ یہ کیا فکر کرتے ہیں، ان کی تھاٹس کس طرح کی ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کس طرح کی ہیں، ان کے جذبے کس طرح کے ہیں، کہاں سے یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ پوزیٹیو انرجی لیتے ہیں، کون ان کو اس طریقے سے موٹیویٹ کرتا ہے۔ خدا کی قسم یہ ساری چیزیں ہمیں کربلا اور عاشورہ سے ملتی ہیں۔ عاشورہ عزتیں عطا کرتا ہے، عاشورہ مقام اور مرتبے عطا کرتا ہے۔ جاپان کا اسکالر ہے، اس نے شیعت کے اوپر سرچ کی اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی اس سرچ کا رزلٹ دیا۔ اس نے کہا دنیا کی بھول ہے کہ وہ شیعت کو اور عزاداری کو مٹا سکیں گے، کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ شیعت کو ختم کر سکی ہے نہ ختم کرے گی۔ پھر وہ آتا ہے ایگزامپل یوں دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عزادار ہے، یہ جو شیعہ ہے، کہتے ہیں شیعہ کی ایگزامپل اس برڈ اور اس پرندے کی طرح ہے کہ جس کی فلائنگ اتنی اونچی ہے کہ جس تک کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ شیعہ اتنا اونچا پرواز کرتا ہے، اتنا اونچی فلائنگ کرتا ہے کہ کوئی اس کو نشانہ نہیں بنا سکتا۔ پھر آگے چل کے کہتا ہے کہ ہر فلائنگ اور فلائی کے لیے ونگ کا ہونا ضروری ہے۔ شیعت کے پاس بھی 2 ونگ اور 2 پر ہیں، ایک پر کا نام عزاداری سید الشہداء ہے، دوسرے پر کا نام انتظار امام زمانہ ہے۔ کہا کہ یہ 2 پر اس کو اتنی بلندی عطا کرتے ہیں، عزاداری اس کے اندر موت کے خوف کو ختم کر دیتی ہے، انتظار امام اس کو ہوپ اور امید عطا کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں عطا ہو جاتی ہیں عزیزان محترم۔ مجھے انصاف سے بتائیں، اسی لیے تو راہبر نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، اس نے کہا دنیا کو کیوں سمجھ نہیں آتی، وہ اس قوم کو موت سے ڈرا رہی ہے جس قوم نے ہر گھر میں شہید دیے ہوئے ہیں۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے، کربلا والا عزادار موت سے کیا ڈرے گا، ہمیں موت سے کون ڈرائے گا۔ انہوں نے کتنی کوشش کی آیت اللہ زکزکی کو تکلیفیں دینے کی، پریشانیاں دینے کی۔ ابو الشہداء ہے، ابو شہید نہیں ہے، 3 شہید بیٹوں کا باپ ہے، لیکن کس طریقے سے سینہ تان کے کھڑا رہا، نہ جھکا تھا، نہ جھکا ہے، نہ جھکے گا، کیونکہ زکزکی کربلا سے درس اور حیات لیتا ہے۔ یہ کربلا نائجیریا، افریقن ہے، لیکن آپ آئیں دیکھیں پوری دنیا حیران ہے، پوری دنیا کو یہ میسج گیا ہے کہ اگر ایک علی والا کھڑا ہو جائے تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہی ساری وجہ تھیں عزیزان محترم۔ امام خمینی سے پوچھا گیا، آغا آپ اتنا بڑا انقلاب اور یہ سارا کچھ، ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح تھی، کہا ساری پوزیٹیو انرجی حسین کی اس خاک شفا سے لیتا ہوں، میری نگاہ کربلا میں رہتی ہے۔ عزیزان محترم، عرض کر رہا تھا آپ خدمت میں، تو تھرڈ ون کون سی چیز ہو گئی؟ عزاداری نے ہمیں عزت عطا کی ہے،
ہمیشہ سر بلند کر کے جینا سکھایا ہے. شیعت جو ہے وہ اس کو مارا تو جا سکتا ہے لیکن عزیزان محترم شیعت کبھی جھک نہیں سکتی کسی کے سامنے. عزت دی ہے کربلا والوں نے ہمیں. اس لیے تو امام حسین کا جملہ بھی ہے, فرمایا عزت کی موت, عزت کی جو ہے وہ موت اور عزت کے ساتھ شہید ہو جانا ذلت کی حیات اور زندگی سے بہتر ہے, اور میں حسین ابن علی عزت کی موت کو ترجیح دوں گا, عزت کی موت. اور یہی کربلا والوں کا عزیزان محترم پیغام ہے. پھر فورتھ ون جو بلیسنگ اور برکت ہے عزاداری کی, میں چھوڑ رہا ہوں باقی ساری کو, اسی چوتھی پہ ہی اگلے حصے کی طرف جاؤں گا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فورتھ ون بلیسنگ جو عزاداری کی ہمیں عطا ہوتی ہے, عزاداری ہمیں ماضی سے بھی جوڑے ہوئے ہے اور ہمیں مستقبل سے بھی جوڑے ہوئے ہے. عزاداری ہمیں پاسٹ سے بھی جوڑے ہوئے ہے اور ہمیں فیوچر سے بھی جوڑے ہوئے ہے. یہ کہنا اور یہ سوال ہی غلط ہے کہ ہر سال عزاداری کیوں. یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال عزاداری کیوں, بات یہ غلط ہے کہ ہر سال عزاداری کیوں. بات یہ ہے کہ ہمارے لیے عزاداری جو ہے وہ ایک نئی چیز ہے. حسین کا یہ عشرہ ہر سال میں نیا ہوتا ہے, ہر سال میں ایک نیا میسج لے کے آتا ہے, ہر سال میں ایک نئی پوزیٹیو انرجی دیتا ہے. ہاں عزیزان محترم, میں نے عرض کیا ہے کہ کیسے پاس سے یہ عزاداری ہی ہے جو ہمیں غدیر سے بھی جوڑے ہوئے ہے, ہمیں امام زمانہ کے ظہور سے بھی جوڑے ہوئے ہے. اگر عزاداری نہ ہوتی نہ غدیر سمجھ میں آتی نہ انتظار سمجھ میں آتا. غدیر کے میسج کو کیوں امام حسین کو شہید کیا گیا؟ غدیر کے خط پہ چل رہے تھے, دنیا کو بتا رہے تھے کہ امامت کیا ہے, امامت کا مقام کیا ہے, امامت کا مرتبہ کیا ہے. اسی لیے یہاں پر علماء بڑا پیارا جملہ بیان کرتے ہیں, توجہ فرمائیے گا اس جملے پہ, یہ جو ہم اکثر بولتے رہتے ہیں اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. فرمایا جب بھی کربلا والوں کی یاد آئے یا امام حسین کی, اگر امام حسین کی یاد آئے اور ایک مرتبہ کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, ایک مرتبہ, فرمایا خداوند متعال سید الشہداء کی زیارت کا ثواب عطا کرتا ہے امام حسین کے نام پہ. اور پھر فرمایا اگر ان کے قاتلین میں سے کسی کا نام لیا جائے تو اس پہ لعنت بھیجو, اور یہ لعنت بھیجنے سے اللہ رب العزت اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے. یہ کہنا یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, کہتے ہیں کہ کیا یہ تمنا ہے, یا لیتنی کاش, اے کاش کہ میں کربلا میں ہوتا تو آپ کا ساتھ دیتا. کہتے ہیں کہ یہ فقط کیا تمنا ہے, کہتے ہیں نا, جہاں یہ تمنا ہے وہاں یہ وعدہ بھی ہے. توجہ فرمائیے گا میرے جملے پہ, جہاں یہ تمنا ہے وہاں یہ وعدہ بھی ہے کہ اے مظلوم کربلا, آپ نے 61 ہجری کو کہا تھا کیا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے. اس کو سن کے اب کئی سال بعد آنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, میں فقط یہ تمنا نہیں کر رہا بلکہ وعدہ بھی کر رہا ہوں, جو کربلا کا وارث کل کہے گا حل من ناصر ینصرنا, میں وہاں بھی لبیک کہتا ہوا نظر آؤں گا. یہ فقط تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, یہ فقط تمنا نہیں ہونی چاہیے بلکہ تمنا کے ساتھ ساتھ ایک وعدہ بھی ہونا چاہیے, اور پھر اس وعدے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرنے کی ضرورت ہے, اس وعدے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت. امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا ہے تو امام نے رات کی تاریکی میں نہیں چھوڑا ہے, امام نے دن کے اجالے میں مدینے کو چھوڑا ہے. امام چھوڑ کے بتا رہے تھے کہ حسین کسی سے ڈرتا نہیں ہے, حسین کو کوئی خوف نہیں ہے, اگر میں مدینے کو چھوڑ رہا ہوں تو وہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ریزن اور فلسفی کو بھی بیان کیا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیں رات کی تاریکی میں گھر کو چھوڑنا یہ ڈر اور خوف کی علامت ہے, دن کے اجالے میں نکلنا شجاعت کا درس دیتا ہے, شجاعت کا درس دیتا ہے کہ جو ہے وہ بریو کا, اور انسان ایک شجاع ہے وہ انسان. وہاں پر بھی آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہے, اور یہ چیزیں جو ہے وہ عرض کروں آپ کی خدمت میں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, بلندیاں ہیں اس عزاداری کے اندر, اتنا مقام عطا کیا ہے. ایت اللہ جعفر سبحانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں اتنی کوئی بلندی عطا کی ہے اس عزاداری نے. امام تو امام کربلا میں ثابت ہوا, اصحاب امام حسین بھی زمین پہ بیٹھ کر جنت میں اپنا مقام دیکھ رہے تھے. یہ سب کچھ اسی عزاداری کی وجہ سے ملا ہے کہ بیٹھے زمین پہ ہیں, دیکھی جنت جا رہی ہے. یہ سب کچھ اسی عزاداری سید الشہداء اور نصرت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے عزیزان محترم ملا ہے. میں
ادھر ہی اختتام کرتا ہوں. برکتیں بہت زیادہ ہیں, بلیسنگ بہت زیادہ ہے عزاداری سید الشہداء کی, جہاں مغفرت ہے, جہاں یونٹی ہے, جہاں عزت و مقام ہے, جہاں عزاداری ہمیں شوق و اشتیاق پیدا کرتی ہے, اور اسی طریقے سے اور مختلف چیزیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. سیکنڈ ون جو چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ میں نے اپنا آج کی جو ہے وہ اس عشرے کی مجالس کا ٹاپک جو ہے وہ عرض کیا آپ خدمت میں کہ امپیکٹ آف عاشورہ اور کربلا ان آور ڈیلی لائف کے حوالے سے. عزیزان محترم, کربلا ٹوٹلی امپیکٹ سے بھری ہوئی ہے, تاثیرات اور امپیکٹ پوزیٹیو سے بھری ہوئی ہے. کسی بھی چیز کو دیکھیں, انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے, ٹریڈیشنل نہیں ہے, ہم سنتی یہاں پہ جمع نہیں ہوئے, ہم سید الشہداء اور مجالس سید الشہداء اور اس عزاداری سے رزق لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہاں رزق بڑھتا ہے, رزق نور بڑھتا ہے, رزق ہدایت بڑھتا ہے, رزق ایمان بڑھتا ہے, رزق شجاعت بڑھتا ہے, اور تمام تر وہ چیزیں کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کی سکسیس کے لیے ضروری ہیں وہ دسترخوان حسینی پہ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور یہاں پر یہ ساری چیزیں عرض کروں آپ خدمت میں ہمیں ملتی ہیں. کیوں رکھا؟ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ایک ایک کر کے آپ خدمت میں آنے والی مجالس میں عرض کروں گا. ایک دو چیز آپ خدمت میں فقط عرض کر دیتا ہوں. پہلی چیز کہ جو ہمیں ان عاشورہ کے درس اور امام حسین علیہ السلام کی مجالس سے ملتی ہے, وہ آپ آئیں کربلا میں دیکھیں, آپ کو ایک سکسیسفل فیملی ملتی ہے. یعنی کربلا میں اکیلا حسین آپ کو نظر نہیں آئے گا, بلکہ خاندان حسین بھی نصرت دین اور بقائے قرآن کے لیے قربانی دیتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ سب کچھ امام حسین کی تربیت کا نتیجہ تھا. در واقع امام یہ درس دے رہے تھے کہ باہر بھی وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے گھر میں کامیاب ہو جائے. امام گھر میں کامیاب ہیں, اس لیے جب کربلا کے میدان میں آئے ہیں کامیابی ہی کامیابی ہے. جب امام کا جذبہ اتنا بلند ہے تو کربلا میں ایک جملہ کہوں, آگے جا کے تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں چیلنج کر رہا ہوں, کربلا میں آپ ایک ماں, ایک بہن, ایک بیٹی, ایک بھائی, ایک بیٹا, کسی ایک کی زبان پہ آپ شکایت اور شکوہ نہیں دکھا سکتے ہیں. جیسے امام حسین نے شکر کیا ہے ویسے کربلا کے 72 شہداء نے بھی شکر کیا ہے, ویسے ماؤں نے بھی شکر کیا ہے, ویسے بہنوں نے بھی شکر کیا ہے. خدا کی قسم, علی کی بیٹی اون محمد کے لاشوں پہ نہیں آئی, کہیں امام میری نظروں میں دیکھ کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں حسین کو یہ نہ کہنا پڑے زینب تیرے 2 بیٹے دنیا سے چلے گئے. یہ منزلت اور یہ مقام ہے عزیزان محترم, کامیابی. یعنی ان کو انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں گے. دوسری چیز چھوڑ دیا, اس کو تفصیلاً بعد میں عرض کریں گے. دوسری چیز, کربلا سے ہمیں عرض کروں آپ کی خدمت میں معنویت ملتی ہے, کربلا سے ہمیں توکل ملتا ہے, کربلا سے ہمیں حیات ملتی ہے, کربلا سے ہمیں انصاف اور فیئرنس ملتی ہے, کربلا سے ہمیں رائٹس اور حقوق کا درس ملتا ہے. کتنے امپیکٹ ہیں کربلا کے اندر کہ جن پہ اگر توجہ کی جائے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعا کربلا کن کن جو ہے عرض کروں آپ خدمت میں دروس کے ساتھ بھری ہوئی ہے, اور کتنے لیکچر اس کربلا کے اندر موجود ہیں. عرض کروں ایک ہی جملہ آپ کی خدمت میں, معنویت ہے کربلا کے اندر, اخلاص ہے. امام حسین نے مدینہ سے لے کر کربلا آخری سجدے تک خدا پہ توکل اور بھروسہ کیا ہے. جو بھی کام امام نے کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے, اس میں اور کوئی نہیں تھا. ابھی کربلا سے ہمیں کیا چیز, معنویت. یعنی میں آؤں جو بھی کام کروں خدا کے لیے کروں, خلوص کے ساتھ کروں. ابھی اس وقت یلغار ہے دنیا کے اندر, بہت زیادہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ جی فقط اور فقط آپ نیک کام کر لیں, اچھے کام کر لیں, عقیدہ ضروری نہیں ہے, عقیدے کا ہونا ضروری نہیں ہے. امام حسین نے یہاں پر یہ بتایا ہے کہ اخلاق سیکولار آپ کو کہیں نہیں پہنچائے گا, بلکہ اخلاق اسلامی وہ اخلاق اور وہ اچھا کام جس میں نیت خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہو, وہ آپ کو نتیجے تک لے کے جائے گی. اور اس کی مثال آپ کی خدمت میں دیتا چلوں. قرآن مجید آ کر بیان کرتا ہے جناب آدم کی سٹوری کو. حابیل نے بھی قربانی پیش کی ہے بارگاہ پروردگار نے, اور قابیل نے بھی اپنی قربانی پیش کی ہے بارگاہ پروردگار نے. اور یہ وہ سٹوری ہے جس کو فقط اسلام کوڈ نہیں کرتا, اسلام پیش نہیں کرتا. اس عرض کو آپ خدمت میں قربانی کو کرسچینٹی میں بھی موجود ہے, یہ بائبل کے اندر بھی, جیوئزم کے اندر بھی, اور دوسروں کے اندر بھی, کہ 2 بھائیوں نے, حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے اپنی جو ہے وہ قربانی پیش کی تھی, اور اپنی طرف سے بارگاہ پروردگار میں خداوند متعال نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا ہے.
قابیل کی قربانی کو ریجیکٹ کیا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ حابیل کی قربانی میں تقویٰ تھا اور قابیل میں نہیں تھا، حابیل میں خلوص تھا، قابیل میں نہیں تھا۔ یہ کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے عزیزان محترم کہ فقط اچھا کام کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کام میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی بھی شامل ہونی ضروری ہے، عقیدہ بھی ضروری ہے۔ یہ سب ہمیں کربلا سے ملے۔ اور پھر یہ نیت کیا کام کرتی ہے، یعنی آپ جب اللہ کے لیے کام کرنے لگتے ہیں، جب آپ خدا کے لیے سب کچھ کرنے لگتے ہیں، اس کے پھر بہت زیادہ ایفیکٹس ہیں، اس کے پھر بہت زیادہ اثرات ہیں کہ جو پھر انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب نیت میں خدا آ جاتا ہے تو پھر میری لائف میں کس طریقے سے اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ آنے لگتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی کے ساتھ 2 جملے اور عرض کروں، تقریباً وقت مکمل ہو چکا ہے میرا۔ ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ عزاداری سید الشہداء ہمیں رسپانسبل کرتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا بھی ہے ساتھ میں۔ پہلی چیز کہ جو عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، فرمایا عزادار کو ایک ڈسپلن کے تحت چلنا ضروری ہے۔ آپ آئیں، عزاداری سید الشہداء کے اندر ڈسپلن کا خیال رکھا جائے، بڑوں کا احترام کا خیال رکھا جائے، وہ تمام تر رولز اور قوانین کے جو ضروری ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ وہ آپ کسی کنٹری میں رہ رہے ہیں، آپ کوشش کریں ایک عزادار کسی بھی انسان کو تکلیف نہ دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم عزاداری کریں لیکن اس عزاداری میں ایک پوزیٹیو میسج جانے کی ضرورت ہے، خود میری کمیونٹی کو بھی اور اس کے علاوہ ادر کمیونٹیز جتنی بھی ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں یا نن مسلم ہیں، ان کی طرف۔ آپ آئیں دیکھیں امام حسین کربلا میں عاشور کے دن امام کا لشکر کتنے بندوں پہ ہے؟ 72۔ ان 72 کے باوجود امام نے کیا کیا ہے؟ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، لشکر کا دایاں، لشکر کا بایاں اور قلب لشکر۔ امام سے کہا گیا مولا 72 کے لیے اتنی پارٹیشن اور یہ سب کچھ کرنے کا کیا؟ امام فرماتے ہیں میں کربلا میں آیا ہوں دنیا کو درس ڈسپلن اور نظم دینے کے لیے۔ آپ تھوڑے کیوں نہ ہوں لیکن ڈسپلن کے ساتھ رہیں، بڑوں کا احترام ضروری ہے، بچوں سے محبت ضروری ہے، دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو ضروری ہے، اس کو کھولا جا سکتا تھا، وقت نہیں ہے۔ دوسری چیز فرمایا ہماری ذمہ داری ہے جب بھی عزاداری سید الشہداء میں آئیں، عزیزان مہمان بن کے نہ آئیں بلکہ میزبان بن کے آئیں۔ کبھی مہمان بن کے نہ آئیں، گیسٹ بن کے نہ آئیں بلکہ ہوسٹ بن کے آئیں۔ جب گیسٹ بن کے آئیں گے تو یہ امید کریں گے کہ کوئی میری رسپیکٹ کرے، کوئی مجھے جگہ دے، کوئی میرے لیے یہ کرے، کوئی میرے لیے وہ کرے۔ لیکن جب وہیں پہ آپ ہوسٹ بن جائیں گے، میزبان بن جائیں گے، تو پھر اس ثواب اور رحمت واسعہ کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آئے گا۔ سختی بھی ہو سکتی ہے، میں بھی پارکنگ میں مشکل ہو جائے، میں بھی آنے جانے میں، باہر نکلنے میں، وہاں پر ضروری ہے، وہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنا پیشنٹ اور صبر کو بروئے کار رکھیں اور میزبان بن کے آئیں۔ میں کیا کر سکتا ہوں عزاداری سید الشہداء؟ بخدا ان تمام تر چیزوں کا پتہ تب چلے گا جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور جب قبر میں لٹایا جائے گا۔ روایت کے جملے ہیں، شخص آیا تھا امام کے پاس اور آ کے عرض کرنے لگا تھا فرزند رسول، مجھے قبر کی پہلی رات سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے بڑا خوف آتا ہے کہ جب لٹایا جائے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں گھبراتا کیوں ہے؟ زیارت عاشورہ میں نہیں پڑھا تو نے؟ کہا مولا کیا زیارت عاشورہ کے اندر؟ فرمایا زیارت عاشورہ کے اندر نہیں ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، کہ جب مجھے قبر میں لٹایا جائے تو میرے مولا میری شفاعت کریں، امام حسین میری شفاعت کریں۔ فرمایا گھبرا مت، ادھر تجھے لٹا کے جائیں گے، ادھر میرے جد مظلوم کربلا تیری قبر میں اپنے نور کے ساتھ شفاعت کرنے آ جائیں گے۔ یہ سب کچھ اسی چیز سے ممکن ہے عزیزاں، یہ سب اسی چیز کے حوالے سے جو ہے وہ ممکن ہے۔ ایک چیز اور جو ہماری رسپانسبلٹیز میں سے ہے عزیزان محترم، رائٹس کا خیال رکھنا، حقوق کا خیال رکھنا۔ عزاداری سید الشہداء میں آئیں، کہیں کسی کا حق غصب کیا ہوا نہ ہو۔ اگر آج بھی کسی کا حق میں نے غصب کیا ہوا ہے تو اس کو پہلے جدا کر دوں۔ آپ آئیں دیکھیں امام حسین نے کیا کیا ہے اس حوالے سے کہ امام نے خیمے کربلا میں بعد میں لگائے، کربلا کی زمین کو پہلے خریدا ہے اور خرید کے پیسے دیے ہیں۔ امام نے ایک مکروہ بھی کربلا میں نہیں کیا، ایک مکروہ کو بھی انجام نہیں دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے کندھوں پہ واجب موجود ہو، میرے کندھوں پہ حق الناس موجود ہو، حق اللہ موجود ہو، تو ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ چند ایک چیزیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں عزیزان۔ اگر چاہتے ہیں عزاداری سید الشہداء کی برکتوں سے بہترین فائدہ اٹھائیں، بارگاہ پروردگار میں نماز کے بعد دعا مانگیں، پروردگارہ حسین تیری رحمت واسعہ کا نام ہے، تیری وسیع رحمت۔ آیت اللہ بہجت نے ایک بک لکھی تھی، حسین رحمت الواسعہ، اللہ کی وسیع رحمت کا نام حسین ابن علی ہے۔
اے پروردگارا ان 10 دن اور حسین کے دنوں کو میرے لیے رحمت واسعہ کا جو ہے وہ اور باب الحسین کو میرے لیے کھول دے. اور انشاءاللہ جب کھلے گا دل بھی نورانی ہو جائے گا, زندگی بھی نورانی ہو جائے گی, قوم بھی نورانی ہو جائے گی, اور شیعہ بھی جو ہے وہ نورانیت کے ساتھ سرشار ہو جائیں گے. عزیزان محترم, ہو گئی ہے شب اول محرم, میری لاکھ جانے قربان. آؤ چلتے ہیں مدینہ جہاں سے ایک قافلہ وطن چھوڑ رہا ہے. وہ قافلہ جو قافلہ نور ہے, وہ قافلہ وطن چھوڑ رہا ہے جو قافلہ ہدایت ہے. وہ قافلہ تو بہت چھوٹا ہے عزیزان, لیکن وہ قافلہ کیوں وطن چھوڑ رہا ہے؟ دین کی بقا کے لیے, قرآن کی حفاظت اور بقا کے لیے وطن چھوڑ رہا ہے. ہاں عزیزان محترم, جب امام مظلوم نے دیکھا ہے کہ اب نانا کی امت مجھے نانا کے شہر میں رہنے نہیں دیتی, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے نانا کے شہر کو چھوڑنے کی تیاری کی ہے, اور امام علیہ السلام آئے ہیں نانا کے روضہ پہ وداع کرنے کے لیے. امام پہنچے ہیں نانا کے روضے پہ, امام کو یقین ہو گیا تھا. ہاں عزیزان محترم, روایت میں یہاں ملتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ چھوڑ رہے تھے, وہاں یہ 2 اماموں کے بارے میں ملتا ہے, پورا مدینے نے گریہ کیا ہے, پورا مدینہ اور محلہ بنو ہاشم رویا ہے امام کے اس سفر پر. عزیزان, وطن چھوڑنا بڑا سخت ہوتا ہے, وطن کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں پھر یہ سختی کم ہو جاتی ہے اگر جانے والے کو پتہ ہو اس نے واپس مڑ کے آنا ہے. اس میں مشکلیں کم ہو جاتی ہیں جب یقین ہو واپس پلٹ آؤں گا. عزیزان, جو آج وطن چھوڑ رہا ہے, جس کو وطن چھڑوایا جا رہا ہے, وہ یہ اعلان کر رہا تھا, مدینہ والو حسین نے واپس نہیں آنا, اس حسین نے کربلا میں سو جانا ہے. ہاں عزادارو, مجھے انصاف سے بتاؤ امام کے بچوں پہ کیا اثر ہوا ہوگا, امام کی بہنوں پہ کیا اثر ہوا ہوگا. 2 اماموں کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وطن چھوڑا ہے مدینے نے گریہ کیا ہے, ایک امام حسین اور ایک میرے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام. جب وطن چھوڑا ہے مدینہ بھی گریہ کر رہا تھا, محلہ بنو ہاشم بھی گریہ کر رہا تھا. اجرکم عند اللہ. ہاں عزادارو, امام علیہ الصلوۃ والسلام, رسول خدا نے بھی وطن چھوڑا تھا. جب وطن چھوڑا تھا روایت میں ملتا ہے بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے. ایک مرتبہ جبرائیل امین نازل ہوئے, کہا اے رسول اللہ, فرما رہا ہے گھبرا نہیں, میں تجھے اسی مدینہ مکہ میں فتح عطا کروں گا, تو واپس پلٹ کے آئے گا. میں کہوں گا اے اللہ کے رسول, تیری ذات تو پلٹ آئی تھی, اگر وطن واپس نہیں آیا تو تیرا حسین نہیں آیا. ہاں عزادارو, آئے ہیں نانا کے مزار پہ, قریب کھڑے ہو کے کہا السلام علیک یا جدہ, نانا حسین تجھے ملنے آیا ہے, نانا حسین تجھے سلام کرنے آیا ہے. ابھی مرثیہ پڑھا جا رہا تھا, نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں ہم بہن بھائی. ہاں عزادارو, واقعاً مرثیے لکھے گئے ہیں. امام آئے ہیں نانا کے مزار پہ, سلام کیا, چند رکعت نماز پڑھی, پھر امام نے دست دعا بلند کیے. دست دعا بلند کر کے امام نے گریہ کرنا شروع کیا. روایت میں ملتا ہے چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا, یوں قبر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے اللہم اللہم ھذا قبر نبیک وانا بنت وانا ابن بنت نبیک. نانا اے اللہ, یہ تیرے رسول کی قبر ہے اور میں تیرے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں. عزادارو, امام رو رہے تھے. روتی ہوئی حالت میں ایک مرتبہ امام کی آنکھ لگی. اب جو آنکھ لگی کیا دیکھا, نانا رسول ہے جو ملائکہ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, دائیں ملائکہ ہیں بائیں ملائکہ ہیں. امام کی نگاہ نانا پہ پڑی, نانا کو گلے لگایا. پیغمبر اسلام نے امام حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا, آنکھوں کا بوسہ لیا. اب جو بوسہ لیا, ادھر امام حسین نے کہا نانا نانا تیرا حسین دنیا سے تنگ آ گیا ہے, نانا تیری امت نے مجھے بڑا ستایا ہے, نانا امت نے ماں فاطمہ کو بھی بڑا ستایا تھا. نانا تیرا حسین تجھ سے خواہش کرتا ہے, نانا تو نے حسین کی خواہش کو کبھی نہیں ٹھکرایا, نانا تو نے حسین کو کبھی رونے نہیں دیا, نانا تو نے میرے لیے سجدے کو طولا نہیں کیا. نانا حسین ایک خواہش کرتا ہے. کون سی خواہش؟ نانا مجھے اپنی قبر میں تھوڑی سی جگہ دے دے, نانا میں واپس نہیں جانا چاہتا. بس یہ جملے کہنے تھے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی آواز آئی,
اے حسین میں تجھے کربلا میں پیاسا شہید ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اے حسین میں تجھے سرزمین کربلا میں ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تجھے قتل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ہاں حسین میں اپنی نواسیوں کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام ہاتھوں میں رسیاں پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ہاں عزادارو، گویا رسول خدا یہ کہنا چاہ رہے تھے، حسین تو جو کربلا میں، اے حسین تو جو مدینے میں میرے ساتھ سونا چاہتا ہے، حسین کربلا میں علی اکبر کی لاش کون اٹھائے گا؟ اے حسین تو جو مدینہ سونا چاہتا ہے، اے علی اصغر کے گلے پہ تیر لگتا کون دیکھے گا؟ اے عباس کے بازو کٹتے ہوئے کون دیکھے گا؟ ہاں اے حسین تو جو یہاں سونا چاہتا ہے، کربلا کو سجانے کے لیے کون باقی بچے گا؟ ہاں عزادار و نانا سے ودا ختم ہوا، آئے ہیں ماں کے قبر پہ ودا کرنے کے لیے۔ یہاں بعض جوان سوال کرتے ہیں کہ بی بی کی قبر تو مخفی تھی۔ ہاں عزادارو، امام رات کی تاریکی میں ماں کی قبر پہ گئے ہیں۔ جب ماں کی قبر پہ آئے ہیں نا، ہاں سب ماؤں والے بیٹھے ہیں نا جنہوں نے ماؤں کا پیار دیکھا ہے، لیکن ہمیں روایتیں بتاتی ہیں حسین کا ماں کے ساتھ بڑا عجیب پیار تھا۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کے حسین کو دیکھتی تھی، حسین کے کہتی تھی بابا کو، علی مولا کو۔ ہاں عزادارو، امام آئے ہیں ماں کے ساتھ، ماں اور بیٹے کا بڑا عجیب پیار ہوتا ہے۔ ادھر جب جدا ہونے لگے ہیں نا، آ کر کہا السلام علیک یا اماں، السلام علیک یا اماں، اے ماں میرا سلام ہو، انا غریب الام، السلام علیک یا اماں، اے میری ماں تیرا غریب تیری قبر پہ آیا ہے، تیرا مظلوم بیٹا تیری قبر پہ آیا ہے، تیرا پیاسا بیٹا تیری قبر پہ آیا ہے۔ اے اماں اب حسین مدینہ نہیں رہے گا، مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اجرکم عند اللہ، بس 2 جملے اور عرض کرنے ہیں، آپ کی زحمت تمام کرنی ہے۔ علامہ ذیشان ادھر جوادی قبلہ یوں پڑھا کرتے تھے، وہ مرحوم فرماتے تھے ادھر حسین نے قبر کو چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے، گرایا یوں تھا جیسے بچہ ماں کو، جیسے بچہ اپنے آپ کو ماں کی گود میں گراتا ہے۔ ایک مرتبہ قبر سے آواز آئے گی، حسین حسین، اے ماں کا لال حسین، تو جو یہ کہہ رہا ہے تو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، حسین میں کوئی مدینہ رہوں گی؟ آگے آگے تیرا قافلہ ہوگا، اے پیچھے پیچھے دکھیا ماں ہوگی، حسین تو چلا جائے گا۔ ہاں حسین تو کربلا میں سو جائے گا، میں کوفہ بھی جاؤں گی ساتھ، میں شام بھی جاؤں گی ساتھ۔ اجرکم عند اللہ۔ ہاں عزادارو، بس قافلہ تیار ہوا، ادھر بیبیاں جمع ہوئیں، جناب ام سلمہ آئیں، بنو ہاشم کی دوسری بیبیاں آئیں، ریکویسٹ کی گئی اے حسین آپ بیبیاں کھڑی ہو جاتی ہیں 2 لائنوں میں، آپ کا قافلہ درمیان سے گزر جائے، ہم ودا کر لیں گے، پتہ نہیں پھر نصیب ہوگا ملنا یا نہ ہوگا۔ بیبیاں جو ہے 2 لائنوں میں کھڑی ہو گئیں، ادھر کربلا کے قافلے نے گزرنا شروع کیا۔ عزادارو ادھر قافلہ گزر رہا تھا، ادھر علی کی بیٹیاں گزرنے لگیں۔ ایک مرتبہ الوداع 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 کی صدائیں بلند ہوئیں۔ واہ حمزہ، روایت کہتی ہے یہ قافلہ نہ گزر رہا تھا، لگتا تھا جیسے رسول خدا کا جنازہ اٹھ رہا ہو، جیسے علی مرتضیٰ کا جنازہ اٹھ رہا ہو۔ واہ حمزہ، واہ علیہ، واہ جعفرہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ ودا ختم ہوا، امام نے بھائی حسن کی قبر سے بھی ودا کیا، دادی ام سلمہ سے بھی ودا مکمل کیا، چھوڑ دیا سارا مصائب۔ ایک مرتبہ بیبیاں باہر آنا شروع ہوئی ہیں، محمل آ گئے ہیں، اماریاں لگ گئی ہیں، محمل تھے اونٹوں کے اوپر، محملوں کے اوپر کپڑے تھے۔ ہاں عزادارو یہ بتا رہے تھے کہ آج محملوں میں بیٹھنے والوں کے وارث موجود ہیں، آج اماریوں کے کپڑے بتا رہے تھے، بیویوں کے وارث موجود ہیں۔ عزادارو ادھر جو بھی بیوی باہر آتی، اگر ماں باہر آتی بیٹا استقبال کر کے اماری میں بٹھاتا، عزادارو بہن باہر آتی بھائی استقبال کر کے بٹھاتا۔ ہاں عزادارو ماں آتی بیٹا آتا، بہن آتی بھائی آتا، زوجہ آتی اس کے شوہر آگے آ کے سوار کراتے۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں مدینہ میں تھا، مجھے پتہ چلا تھا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، کوئی عام نہیں کہا، میں دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ میری نگاہ پڑی، ایک بلند قامت والی بی بی گھر سے باہر آئی، کہا میں نے عجیب منظر دیکھا، وہ حسین جو ایک طرف بیٹھے تھے، ایک مرتبہ ولی اللہ کھڑے ہوئے، امام آگے آئے، میں نے عجیب منظر دیکھا۔ عباس علمدار آگے بڑھے، اپنا زانو زمین پہ رکھا، کہا عائشہ
شہزادی عباس کے زانوں پہ قدم رکھیے، دائیں طرف علی اکبر آئے، ہاتھ پکڑا، بائیں طرف سے قاسم آئے، ہاتھ پکڑا، علی کی بیٹی نے عباس کے زانوں پہ قدم رکھا، حسین سوار کرانے کے لیے آئے۔ میں کہوں گا اے میری شہزادی، اے آج اتنا استقبال، آج اتنا احترام، اے کل آئے 11 محرم کا دن، ایک مرتبہ جب محملو کے قریب پہنچی، بن پلانے اونٹ تھے، روایت کہتی ہے نظر یمیناً و شمالا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، اور پھر فرات کی طرف رخ کیا، اور ایک مرتبہ کہا کہاں گیا ہے میرے پردے کا وارث؟ دیکھ زینب اکیلی رہ گئی ہے۔